بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محمد جمیل شاہد آپ سے مخاطب ہے۔ اس وقت ہمارا وہ بنیادی فزکس کے سلسلے میں اسٹیم پروڈکشن ٹیکنالوجی کا لیکچر نمبر 4 ہے، اور ہمارا موضوع ہے پریشر کے یونٹس، گیس قوانین اور فلو کے یونٹس۔ اس پر ہم کچھ بحث کریں گے، باتیں تو کوئی زیادہ ڈیٹیل کی ہے لیکن فی الحال یہی بتایا جا رہا ہے۔ تو اس لیکچر دینے سے پہلے میں یہ ایک بات گوش گزار کر دوں کہ یہ جو کچھ لیکچر دیے جا رہے ہیں، اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ سی کلاس والوں کے لیے نہیں ہے، یہ بی اور اے کے لیے ہے، ہمارا اس میں ہم پلید ہو جائیں گے اگر یہ لیکچر سن لیں گے یا ناپاک ہو جائیں گے، تو وہ شخص سخت قسم کا بیوقوف ہے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جب آپ پلانٹ پر کام کرتے ہیں تو آپ کو کوئی زیادہ نالج ہونے سے بدحسبی نہیں ہوتی، کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ کو ذکر علم میں اضافہ ہوتا ہے اور آپ کا نالج بڑھتا ہے۔ تو یہ کوئی پابندی نہیں ہے کسی پر کہ یہی لیکچر سنیں اور اگر سن لیا تو کیا ہو جائے گا، تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ آپ اپنے علم میں زیادہ سے زیادہ اضافہ کریں، زیادہ سے زیادہ بہتری پیدا کریں اور زیادہ سے زیادہ چیزوں کے لیے جانکاری پیدا کریں۔ جتنا یہ کہہ دینا کہ یہ جو ہے نا اتنا جان لیا، اس سے آگے نہیں جاننا، تو پھر آپ کی نوکری، آپ کی اسٹڈی، آپ کا سسٹم ایسا ہی رہے گا، سدا ایسا رہے گا، کوئی ترقی نہیں ہوگی۔ اچھا چلے اب آپ بات کرتے ہیں۔ تو یہ وہ جو ہے نا پریشر ہوتا کیا ہے، کیونکہ یہ اسٹوڈنٹ بوائلر پر کام کرتے ہوئے آئے روز پریشر سے واسطہ پڑتا ہے۔ یہ جو لیکچر ہے، میں یہ تھوڑا سا گوش گزار کر دوں کہ یہ لیکچر وہ جو ہے نا ہمارا سالٹ کے سلسلے کا جو پروگرام ہے اس میں بھی دیا جا چکا ہے۔ ایئر کمپریسر کا جو موضوع ہے اس میں کافی ڈیٹیل سے میں نے لیکچر دیا ہے، لیکن یہ کیونکہ اس کے ساتھ دینا ضروری تھا، اس وجہ سے یہ دوبارہ دے رہے ہیں۔ تو یہ آپ لوگ یہ اس کو بھی توجہ سے دیکھیں، وہ لیکچر بھی دیکھیں، اس کا حوالہ آگے دیا جا رہا ہے، تو وہ اس کو بھی دیکھیں، آپ اسٹڈی کریں تو آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ سادہ الفاظ میں پریشر فی یونٹ رقبہ پر عمل کرنے والی قوت ہوتی ہے، یعنی ایک خاص رقبہ پر عمل کرنے والی قوت ہوتی ہے۔ مثلا یونٹ سے مطلب یہ ہے کہ فی یونٹ مربع رقبہ، یعنی جیسے اسکیئر انچ ہے، اسکیئر سینٹی میٹر ہے، اسکیئر میٹر ہے، یا وہ جو ہے نا اس طرح سے کچھ ہو سکتا ہے۔ مثلا ایک سطح کا رقبہ 100 مربع انچ ہے اور اس پر کل قوت 1000 پاؤنڈ کم کر رہی ہے، تو یہ آ گیا جی 1000/100، اور اس کو ایک کے لیے نکالیں گے تو یہ آ جائے گا 10، تو پریشر ہوا 10 PSI، 10 پاؤنڈس پر اسکیئر انچ، یہ پریشر ہوا۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اگر ایریا آپ کا کم ہے تو پریشر زیادہ ہوگا، ایریا زیادہ ہے تو پریشر کم ہوگا۔ یہ جو ہے نا ڈرائنگ میں دو چیزیں سمجھائی گئی ہیں۔ یہ دیکھیں، ایک ویٹ ہے، 10 kg کا ویٹ ہے، یہ 10 kg کا ویٹ ادھر ہے، 10 kg کا ویٹ ادھر ہے، تو یہ جو ہے نا ایک وہ پلیٹ فارم سا ہے، اس کے اوپر پڑا ہوا ہے، یہ ادھر پڑا ہوا ہے، یہ نیچے ایک چیز ہے جس پر وہ ایکٹ کر رہے ہیں۔ اب یہ جب اس سے ایکٹ کر رہا ہے تو یہ اتنے ایریے پر ایکٹ کر رہا ہے، یعنی اس کو اگر کراس سیکشن کریں، کاٹ لیں تو اتنے ایریے پر ایکٹ کر رہا ہے، جبکہ یہ جو ہے نا یہ 10 kg یہ اتنے ایریے پر ایکٹ کر رہا ہے۔ تو یہ اب وہ جو ہے نا 10 یہ ایریا، یہ چھوٹا ایریا، یہ 10 یہ بڑا ایریا، تو یہ جب اس کو کاٹ پیٹ کر ایک پر لائیں گے یہ پریشر کم ہو جائے گا، یہ پریشر زیادہ ہے۔ یا لکھا بھی ہے مور پریشر لیس کراس سیکشن لے گا، لیس پریشر مور کراس سیکشن لے گا۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ پریشر کیا چیز ہوتی ہے۔ ویسے تو بہت سارے پریشر کے بہت سارے یونٹ ہیں جن کا صرف کنورشن تذکرہ کیا جائے گا۔ اسٹینڈرڈ انٹرنیشنل کے تحت ایٹماسفیرک پریشر پاسکل استعمال ہوتا ہے، یعنی آج کل زیادہ تر وہ ایٹماسفیرک پریشر پاسکل استعمال ہوتا ہے۔ PSI بھی ہوتا ہے، وہ جو ہے نا وہ آپ ایزیلی سمجھ جائیں گے اسی سے۔ اسٹینڈرڈ انٹرنیشنل کے تحت فورس یعنی قوت یعنی فورس کا یونٹ نیوٹن ہے اور لمبائی کا یونٹ میٹر ہے۔ تو زیادہ پہلے تو پریشر کا یونٹ ہوا یعنی فورس بٹا ایریا نیوٹن تقسیم مربع میٹر۔ اس کا ٹیکنیکل نام پورا لکھنے کی بجائے اس کو پاسکل بھی کہتے ہیں، یعنی ایک پاسکل ہوا 1 نیوٹن پر اسکیئر میٹر پر اسکیئر۔ یہ یاد رکھیں، اسکیئر لفظ آپ نے پہلے بولنا ہے۔ یہ یونٹ بہت تھوڑے پریشر کے لیے ہوتا ہے کیونکہ یہ ایریا بہت زیادہ ہے، جیسے یہ میں نے بیان کیا، تو یہ اس کو کبھی کبھی اس طرح سے بھی لکھتے ہیں
یعنی نیوٹن پر اسکوائر میٹر، اس کے نیوٹن بٹا اسکوائر میٹر۔ اچھا یہ جو ہے نا 100,000 نیوٹن بٹا اسکوائر میٹر ایک بار ہوتا ہے۔ یہ بوائلروں پر بار پریشر کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے، اور 10 لاکھ نیوٹن پر اسکوائر میٹر یا 10 لاکھ پاسکل 1 میگا پاسکل ہوتا ہے۔ یہ بھی بوائلروں پر یہ یونٹ استعمال ہوتا ہے، یہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ بوائلروں میں اس کا بڑا یونٹ یعنی 100 کلو پاسکل ایک بار استعمال ہوتا ہے۔ کبھی کبھی بوائلروں میں میگا پاسکل یونٹ بھی استعمال، میگا پاسکل یونٹ عام طور پر ویری ہائی پریشر بوائلر میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی یہ 1000 پاسکل بن گیا یا 10 بار کے برابر ہوا۔ اسے پریشر گیجوں اور بوائلروں پر MPa لکھا جاتا ہے، یہ ایک چھوٹا ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں فورس وہ عمل ہے جو ایک یونٹ ماس میں یونٹ ٹائم کے حساب سے اس طرح ایکسلریشن پیدا کرے۔ یہ فزکس کی بات ہے۔ ایکسلریشن مطلب یہ ہے کہ وہ ویلاسٹی میں تبدیلی ہوتی ہے، یعنی F=ma آپ جانتے ہیں۔ SI سسٹم کے تحت فورس کا یونٹ نیوٹن ہوتا ہے، جو 1 کلو گرام میں فی سیکنڈ اس طرح ہوتا ہے۔ جب ہم 1 kg ماس کو 1 میٹر اونچائی سے نیچے گراتے ہیں تو وہ فورس آف گریوٹی 9.81 کے نیچے ٹکراتا ہے، اتنی فورس سے نیچے ٹکراتا ہے، یعنی ٹکراتے ہوئے اس کی وہ جو ہے نا جو فورس پڑتی ہے اتنی پڑتی ہے، تو ثابت ہوا کہ نیوٹن جو ہے 9.81 kg کے برابر ہوا۔ اس کو پریشر کو اگر ہم kg میں کنورٹ کریں تو یہ بن گیا 9.81 kg پر اسکوائر میٹر، یہ 1 پاسکل ہوا۔ اب یہ اس کی وہ آگے ہم پریشر کا ایک دوسرا یونٹ ہے، یہ بھی اسٹینڈرڈ انٹرنیشنل کے تحت ہے، یہ عام طور پر استعمال ہوتا ہے۔ تو میں پہلے یہ اس کی وضاحت کر دوں، آگے یہ جو ہے نا آپ سمجھا لیں گے۔ کسی زمانے میں ایک ٹوریچیلی ایک سائنسدان تھا اٹلی کا، اس نے یہ چیک کرنے کی کوشش کی کہ ہم بیسیکلی ہوا کے کمبل میں رہتے ہیں، یعنی ہوا کی تہیں ہیں اس کے نیچے ہم رہتے ہیں۔ تو جیسے وہ جو ہے نا ہوا کی تہیں ہم پر اثر کرتی ہے، 45 کلومیٹر تک ہوا ہے تقریباً، اس کے بعد بھی ہے لیکن بہت ڈائلیوٹ ہو جاتی ہے، یہ سمجھے نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ مینلی جس کو چیک کیا جائے 45 کلومیٹر تک، تو یہ ہم اس کا دباؤ میں آتے آتے جب نیچے آتی ہے یعنی تو زمین کا سب سے نچلا حصہ سطح سمندر ہے، اس کے بعد تو پانی آ جاتا ہے، تو سمندروں کا لیول تقریباً برابر ہی ہوتا ہے۔ تو وہ اس نے ٹوریچیلی نے یہ ایک تجربہ کیا کہ ہوا کے دباؤ کو میئر کیا جائے۔ اس نے یہ ایک شیشے کی ٹیوب لی، اس قسم کی لمبی ٹیوب لی، یہاں چھوٹی بنائی گئی لمبی لی، تو یہ تقریباً 1 میٹر یا اس سے 1 میٹر کے قریب لمبی، اس کا یہ حصہ بند تھا، یہ حصہ کھلا تھا۔ اس نے اس کو مکمل پارے سے بھر دیا، مکمل طور پر یہاں انگوٹھا رکھا اور یہ ایک ٹب لیا مرکری کا، اور اس میں مرکری تھوڑا سا ڈالا اور یہ ٹیوب کو اس پر الٹ کر یہ اسٹینڈ پر لگا دیا، اور یہ یہاں سے زمین ٹچ نہیں ہونے دیا تاکہ ادھر سے جو ہوا کا دباؤ پڑے یہاں سے جائے۔ جب ہوا کا دباؤ پڑا تو یہ مرکری کچھ اتر گیا، لیکن ہوا کے دباؤ نے کچھ مرکری کو نہیں اترنے دیا، تو یہ دیکھا اس نے سطح سمندر پر 76 ملی میٹر سینٹی میٹر 760 یہ ملی میٹر لیول پر، یعنی سطح سمندر پر یہ اس نے لیول چیک کیا۔ جبکہ پانی کے سلسلے میں آگے بتاؤں گا، پانی کے سلسلے میں لیول فرق آئے گا، تو یہ اس کو 1 ایٹماسفیرک پریشر کا نام تھا۔ اگر اسی تجربے کو سطح سمندر سے لے کر پہاڑ پر کریں، کسی اونچے پہاڑ پر جیسے کو ہمالیہ کا لے لیں، K2 لے لیں یا کوئی اور لے لیں، تو یہ جو ہے نا ہوا کا پریشر یہاں کم ہو جائے گا، یہ جو ہوا کا پریشر جو پڑ رہا ہے، یہ جو ذکر ہے یہ کم ہو جائے گا۔ نتیجہ کیا ہوگا، یہ کم ہو جائے گا تو مرکری اور نیچے اتر آئے گا۔ مرکری کو اترنے میں پہلے اس نے روک رکھا تھا ہوا کے پریشر نے مرکری کو گرنے سے، اب مرکری اور نیچے اتر گیا، ایک اور لیول بنائے گا، پھنس گیا یہاں پر آئے گا۔ تو اس طریقے سے ہمارے پاس ایک ٹول ہاتھ آ گیا کہ ہم اس سے اگر کمپیریزن کر لیں ہمیں پہاڑوں کی بلندی معلوم ہو جائے۔ اسی بیرومیٹر سے یہ چیک کیا جاتا ہے کہ کوئی سطح زمین سے کتنا اونچا ہے۔ تو ہمارے پاکستان میں ریلوے لائن کے اوپر سب سے اونچا مقام جو ہے نا ریلوے لائن کے اوپر، باقی جگہ نہیں بتا رہے، تو وہ مرگلا ہلز کا اونچا مقام ہے، باقی
وہ نیچے ہے. سوری مرگلا ہلز میں وہ جو اسٹیشن ہے کیا نام ہے اس کا, گولڑا کا اونچا مقام ہے. یہ اسی طرح سے ایک اور اونچا مقام کوئٹہ کی طرف بھی ہے, کوئٹہ کی طرف بھی کچھ اونچا مقام ہے. تو یہ بہرحال یہ آپ کو بتا رہے ہیں. تو یہ ایک ہمارے پاس ٹول آتا ہے. اب ہم اصل میں اسٹڈی کرتے ہیں کیا ہے ایٹماسفیرک یونٹ. یہ یونٹ فضائی دباؤ سے اخذ کیا گیا. 33 ایٹماسفیرک پریشر کا مطلب ہے 33 کسی جگہ اس کو آٹا لکھا جاتا ہے AT ایٹماسفیرک کا مطلب کہ عام فضائی پریشر کو اگر 700 ملی میٹر پارا ہو تو تذکرہ یافتہ 33 گنا پریشر ہے. یعنی ایک 33 ایٹماسفیرک ہے اس کا ٹوٹل کو سنگل لے لیں اس کا 33 گنا پریشر ہے. اب ہم بتائیں 760 ملی میٹر پیرا کے اگر ایک شیشے کی ایسی ٹیوب لی جائے جو تقریباً 1 میٹر لمبی ہے ایک طرف سے بند ہو. اب اس کو پارے سے بھر کر کے پارا بھرے برتن میں اس طرح سے کھڑا کریں کہ بند حصہ اوپر ہو, ہوا داخل نہ ہو. آپ دیکھیں گے یونٹ میں پارا 760 ملی میٹر لیول آئے گا. یعنی وہ جو ہے نا وہ خود ہی وہ مرکری میں سے راستہ بناتی ہے, ہوا کچھ اوپر چلی جائے گی. بشرطیکہ ہے کہ تجربہ سطح سمندر پر کیا جائے. ہوا کے میکسیمم دباؤ کی وجہ سے یہ پارا لیول یہ بناتا ہے. جو بلندی کی طرف جانے تجربہ کا لیول قدرے کم ہوتا جاتا ہے کیونکہ ہوا کا دباؤ کم ہوتا جائے گا, مرکری کو نیچے آنے کا موقع فراہم کرے گا. ویکیوم میں یہی تجربہ تقریباً کہیں کم یعنی 5 ملی میٹر تک چڑھ دیتا ہے. اگر پارے کی جگہ پانی استعمال کریں تو عام فضا کے لیے یہ لیول 1033.27 سینٹی میٹر بنتا ہے. یہ پریشر کو ناپنے کا فائن طریقہ ہے. یہ بوائلروں میں جو کمبشن چیمبر ہے اس کا پریشر اسی سے ناپا جاتا ہے کیونکہ وہ کم ہوتا ہے. اور بھی یونٹ ہیں, یہ فی الحال تو یہ بتایا جاتا ہے. بعد میں ایک اسٹینڈرڈ بنا دیا گیا جو ویکیوم اور فضائی دباؤ کا پیمانہ ناپ بن گیا. 1 ملی میٹر پارا کا کالم کو 1 ٹور بھی کہا جا سکتا ہے. یہی تجربہ پانی کے ساتھ کرنے پر یہ رزلٹ آتا ہے, یہ دیا گیا. تو یعنی یہ دونوں ہیں. یہاں کچھ آپ کے ہیلپ کے لیے یہ ایک یونٹ دیے جا رہے ہیں. یہ 1 پاسکل, یہ پاسکل کو کنورشن ہے. یہ 1 پاسکل اتنے kgs پر اسکوائر سینٹی میٹر کے برابر ہوتا ہے. یہ ہم ریڈنگ آپ دیکھ لیں. 1 پاسکل اتنے PSI کے برابر ہوتا ہے اور 1 پاسکل اتنے ایٹماسفیئر کے برابر ہوتا ہے kgs پر سینٹی میٹر اسکوائر. تو یہ 986.5 یہ پاسکل کے برابر ہوتا ہے اور یہ تو ایک ہی ہے. یہ 14.22 کے برابر ہوتا ہے kg پر پاؤنڈ میں. یہ PSI اور یہ ایٹماسفیئرک پریشر 0.9678 یعنی یہ سب سے بڑا یونٹ ہے. پاؤنڈز پر اسکوائر انچ یہ یعنی پاسکل میں اتنے ہوتے ہیں پاؤنڈز پر اسکوائر انچ, جبکہ kgs میں اتنے ہوتے ہیں. یہ آپ کے سامنے ہے. تو یہ یہاں ایک آئے گا, یہاں وہ کم آ جائے گا. ایٹماسفیئرک پریشر 101.3.25 اور یہ آگے 1.035 یا 14.7. یہ آپ نے پڑھا ہوگا 14.7 یہ تقریباً آ گیا. تو کنورشن میں یہ دوسرا یہ ہے ایٹماسفیئر 760 ملی میٹر HG ہے. یہ 29.92 انچز وہ نکلے گا مرکری کا, انچوں میں یہ نکل آئے گا. تو یہ وہ سینٹی میٹر میں یہ نکل آئے گا. آگے ہم پڑھتے ہیں ایبسولوٹ پریشر اینڈ گیج پریشر. بوائلروں یا ہائی پریشر ویسل میں پریشر ناپنے کے لیے گیج پریشر استعمال ہوتا ہے, یعنی عام فضائی پریشر کے بعد کا پریشر, یعنی اس کو 0 سمجھ لیا جاتا ہے. گیج پر کبھی لفظ G بھی لکھا ہوتا ہے. اگر اس میں عام فضائی پریشر بھی شامل کر لیں تو یہ ایبسولوٹ پریشر ہے. ایسی گیج پر کبھی کبھی A لکھا ہوتا ہے. گیج فضائی جمع دیگر پریشر ظاہر کرتی ہے. اسٹریس کیا ہوتی ہے؟ کسی بھی ویسل یا جسم میں جو شے پریشر کو برداشت کرتی ہے اسے اسٹریس کہتے ہیں. مثلا ہمارے جسم میں بلڈ پریشر کو دماغ کی رگیں برداشت کرتی ہیں, جس سے شدید سر درد ہو جاتا ہے. خطرہ بہت بڑھ جانے سے برین ہیمریج ہو جاتی ہے. اسی طرح کسی ویسل مثلا ہیٹ ایکسچینجر میں نیٹ فورس کو جوڑ یا بولٹوں کی چوڑیاں برداشت کرتی ہیں. مزید تفصیل کے لیے یوٹیوب پر میرا لیکچر بنام محمد اسماعیل عابد میں یہ 34 بوائلر سالٹ ایک کمپریسر ایئر کمپریسر 34 یہ آپ سماعت کریں, آپ کو کافی سمجھ آ جائے گی. اس سے پہلے بھی لیکچر سماعت کریں گے آپ کو کافی سمجھ آ جائے گی. جتنا آپ سماعت کریں گے, جتنا آپ اسٹڈی کریں گے, آپ کے نالج میں اضافہ ہوگا. آپ کے لیے C کلاس B کلاس A کلاس یہ پاس کرنے آسان ہو جائیں. لیکن اس کے لیے بنیادی نالج اگر آپ کی کمی ہے تو وہ میٹرک کی کتابیں ضرور پڑھیں. تو یہ اگر آپ واقعی سیریس ہیں, آپ کو کسی ڈاکٹر نے اگر منع نہیں کیا ہوا پڑھنے سے
کہ یہ کسی ڈاکٹر نے اگر منع نہیں کیا ہوا کہ آپ نے اسٹڈی نہیں کرنی، اگر کسی ڈاکٹر نے منع نہیں کیا ہوا، یہ میں 3 مرتبہ دہرا رہا ہوں، تو آپ ضرور اسٹڈی کریں۔ جاہل رہنا انتہائی قسم کی کمزوری ہے۔ یہ جو ہے نا علم موجودہ زمانے میں علم ہی طاقت ہے، علم ہی طاقت ہے۔ یعنی فی زمانہ یہ میں مثال دے رہا ہوں کہ ایک شخص ہے جس کی 5 لڑکیاں ہیں اور لڑکا کوئی نہیں ہے، اور ایک شخص ہے جس کے 5 لڑکیاں لڑکی کوئی نہیں، تو 5 کے 5 ان پڑھ ہیں اور 5 لڑکیاں پڑھی لکھی ہیں، تو وہ 5 لڑکیوں کا گھرانہ ان پڑھ لڑکوں گھرانے سے کہیں زیادہ طاقتور ہوگا۔ کہیں سماج میں، معاشرے میں، کسی جھگڑے میں، کسی جگہ کسی طریقے سے لے لیں، روپے پیسے کے حساب سے لے لیں، کسی طریقے سے لے لیں، تو وہ 5 لڑکیوں جن کی پڑھی لکھی، وہ اچھی گریجویٹ ایجوکیٹڈ لڑکیاں ہیں، وہ پڑھی لکھی ہیں، وہ اور ان کے لازمی طور پر پھر وہ جو شادی شدہ ہیں داماد بھی ہوں گے، تو وہ گھرانہ کہیں اور ان کو رشتے بھی اچھے ملے ہوں گے، وہ ان 5 جو ہے نا ان پڑھ لوگوں سے کئی طاقتور ہوگا۔ میں یہ بات کر گیس لاس، پانی ابلنے کے بعد سٹیم بن جاتا ہے، پھر سٹیم بھی گیس کا ہی مظاہرہ کرتی ہے، اس لیے گیس کا قوانین کا مطالعہ کرنا بہت اہم ہے۔ بوائلز لا، بوائل ایک سائنسدان تھا، اس نے ایک قانون، اگر ٹیمپریچر مستقل رہے، اس نے کہتا ہے اگر ٹیمپریچر مستقل رہے، ٹیمپریچر کو چینج نہ کریں، یعنی کسی سلنڈر میں گیس ہے اور اوپر سے ایک پسٹن ہے جو پریشر ڈال کر اس کا پریشر بنا رہا ہے، تو ٹیمپریچر مستقل کسی گیس کا حجم اس کے دباؤ کے بالعکس یعنی ریسیپروکل متناسب ہے۔ اگر گیس کے پریشر میں کمی تبدیلی کر دیا اور ٹیمپریچر مستقل رہے، ہم کہہ سکتے ہیں V proportional to 1/P، اور V is equal to، یہ K کانسٹنٹ ہے، میتھمیٹکس جو لوگ تھوڑا بہت سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں، یہ K بٹا P، اور PV is equal to K where K is a constant. If K remains unchanged then P1 V1 is equal to P2 V2 is equal to constant۔ یہ جو ہے نا یہ اس کی ایکویشن بن گئی چارلس لا۔ چارلس کہتا ہے اگر دباؤ مستقل رہے یعنی پریشر مستقل رہے، کسی گیس کے خاص وزن کے حجم اس کے ایبسولوٹ درجہ حرارت متناسب ہوگا، یعنی وہ حجم بڑھے گا تو ٹیمپریچر بھی بڑھے گا، اور ٹیمپریچر کس شرح سے بڑھے گا، وہ ایبسولوٹ کی شرح سے بڑھے گا، جبکہ P مستقل رہے، تو یہ آگے V proportional to T یا V is equal to KT، اسی طریقے سے V اور T is equal to K بن جائے گا۔ اس میں ٹیمپریچر کیلون میں لیا جائے گا، پریشر ٹیمپریچر رقم، اگر کسی گیس کا باہم حجم مستقل ہے تو اس کا دباؤ ڈائریکٹ متناسب ہوگا ایبسولوٹ ٹیمپریچر کا، جبکہ V مستقل یعنی تبدیل نہیں ہوگا، P proportional T ہوگا، P is equal to KT، تو اس طریقے سے آپ نکال سکتے ہیں۔ گیل-لیوزک لا، سب گیسوں کے 1 مول گرام میں ایک ہی تعداد میں مالیکول ہوتے ہیں۔ کوئی گیس کا مول 1 مول لے لیں، یعنی اگر آپ نے وہ آکسیجن لی ہے تو 16 ہوتا ہے اس کا اٹامک ماس، 16 × 16 32 گرام لینی پڑے گی۔ اسی طریقے سے وہ اگر آپ نے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ لیا تو اس کا 44 لینا، CO2 کا 44 ہوتا ہے، وہ لینی پڑے گی۔ تو یہ اگر 22.4 لیٹر کسی گیس کا وزن لیں، اس میں جتنے مالیکولوں کی گنتی ہوگی دوسروں میں بھی اتنی ہی ہوگی، یعنی دوسرے لفظوں میں 22.4 لیٹر کوئی گیس مول گرام کے برابر ہوگی، یعنی 22.4 لیٹر کاربن ڈائی آکسائڈ اگر NTP پر لیں تو وہ 44 گرام ہوگی۔ اسی طرح سے اگر وہ جو ہے نا 22.4 لیٹر اگر آپ نے آکسیجن لی ہے تو 32 گرام ہوگی، اگر آپ نے 22.4 لیٹر ہائیڈروجن لیا ہے تو وہ 2 گرام ہوگی۔ یاد رہے ہائیڈروجن کا ایٹمی وزن 1 ہوتا ہے اور مالیکول میں 2 ایٹم ہوتے ہیں، اس طرح سے ہم دوسری گیسوں NTP پر حجم اور وزن نکال سکتے ہیں۔ یہ طریقہ فیول گیسوں کے حساب کتاب مفید ہے، وہ وہاں ہم کیلکولیشن کریں گے۔ اس طرح سے اگر آپ نے FPS سسٹم میں تو وہ 22.4 کی بجائے آپ 379 مقام فٹ کو لیں گے، تو یہ جو ہے نا اس میں آپ پاؤنڈ لیں گے اور مالیکول کا وزن لیں گے۔ نارمل ٹیمپریچر اور پریشر، یہ NTP کا مطلب نارمل ٹیمپریچر اور پریشر ہے، اور STP کا مطلب اسٹینڈرڈ ٹیمپریچر اور پریشر ہے۔ یہ 0 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے، اس میں 25 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے۔ اس میں تمام کیلکولیشن میں ٹیمپریچر کیلون میں لیتے ہیں، دباؤ ایبسولوٹ میں لیتے ہیں، یعنی 760 ملی میٹر HG کو شمار کرتے ہیں۔
حجم لیٹر میں لیتے ہیں. گیس ایکویشن. مختلف گیسوں کا پریشر، ٹیمپریچر اور حجم میں تبدیلی کے لیے مساوات موجود ہے. تمام اعصاب میں این ٹی پی میں ہوگا. اس میں ایک مساوات میں این ٹی پی کے لیے مخصوص کرنا وہ کریں گے، جزو نکالنا ہوگا اسے یا ایکس تصور کریں گے یا اس کو اکیلا کر لیں گے. مساوات مثلا یہ ہے، اس میں جس کو نکالنا ہے اس کو اکیلا کریں گے، یا اس میں پریشر نکالنا ہے، بی ادھر چلے گا ٹی ادھر چلے گا پریشر. یہ مساوات اسٹیم کی ٹیمپریچر، پریشر، حجم نکالنے میں مفید ہے. یہ بیسیکلی زیادہ تر اس کا استعمال بوائلر میتھ میں کریں گے. کریٹیکل ٹیمپریچر پریشر کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ ٹیمپریچر ہے جس پر یا اس سے زائد پر کوئی بھی گیس مائع حالت میں ہے، یعنی گیس کے قوانین پر عمل نہ کرے. کریٹیکل پریشر وہ پریشر جس پر کوئی گیس مائع حالت میں آ جائے. کریٹیکل پریشر ٹیمپریچر پر گیس کا جو حجم ہوتا ہے اس کو کریٹیکل حجم کہتے ہیں. اسٹیم کا کریٹیکل پریشر ٹیمپریچر یعنی 3206.2 PSI ایبسولوٹ یا اور 705.4 ڈگری فارنہائٹ. یہ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اب 3206.2 PSI کا بوائلر واٹر لیں اور وہ بوائلر میں بیچیں اتنے پریشر پر، اور جب بوائلر میں 705.4 ڈگری فارنہائٹ ٹیمپریچر جہاں ہوگا وہاں وہ اسٹیم بن جائے گی. اب آپ کو اسٹیم ڈرم کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ کو یہاں اسٹیم ڈرم کی ضرورت نہیں، وہ ٹیوبوں میں ہی یہ اسٹیم بن جائے گا. اور اسٹیم کا والیوم اور پانی کا والیوم سیم رہے گا. اگر 1 لیٹر پانی لیا ہے تو یہ 1 لیٹر ہی اسٹیم بنے گا، کیونکہ پریشر اتنا زیادہ ہے، کمپریس ہو کر 1 لیٹر ہی بنے گا. تو یہ کریٹیکل ٹیمپریچر اور پریشر ہے. ایٹمی ریئیکٹروں میں یہ جو اٹامک ریئیکٹر ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں باڈی ہیٹ ہوتی ہے تو وہاں اسٹیم ڈرم کی سرکولیشن ممکن نہیں ہوتی، تو وہاں وہ اس پریشر کا یا اس سے زیادہ پریشر کا پانی دیتے ہیں، اور وہ جب ہیٹ ملتی ہے تو اس ٹیمپریچر کا یا اس سے زیادہ کا ہو جاتا ہے، پھر وہ فوراً اسٹیم بن جاتا ہے. اس میں کوئی اسٹیم ڈرم یوز نہیں ہوتا. یہ کریٹیکل پریشر بوائلر ہوتا ہے. ایٹمی ریئیکٹر میں درجے والا پریشر یا زائد کا صاف پانی ریئیکٹروں کے گرد ٹیوبوں میں گردش کرتا ہے. جب اسے مطلوبہ حرارت ملتی ہے، ٹیمپریچر کریٹیکل درجہ زیادہ ہو جاتا ہے، تو وہ بغیر کسی اسٹیم ڈرم کے اسٹیم بن جاتا ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ وہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ یہ ایمرجنسی کو کیسے ڈیل کرنا ہے، کوئی پرابلم آ جائے تو وہ ایک اور طریقہ استعمال ہوتا ہے اس کے لیے، ضرورت کے لیے سرکولیشن کے لیے وہ اور طریقہ استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں وہ موضوع نہیں ہے، بات لمبی ہو جائے گی. ریئیکٹروں کسی زیادہ گرم حصے سے سپر ہیٹ اسٹیم کو، پھر اس کے بعد تو وہ ریئیکٹروں کے دوسرے حصے سے سپر ہیٹ اسٹیم بھی تیار کرتے ہیں. بہاؤ کیا ہوتا ہے؟ بوائلر اور پاور ہاؤسز میں پانی، اسٹیم، کنڈنسیٹ، فیول گیسیں اور کولنگ واٹر کی میجرمنٹ سے واسطہ پڑتا ہوتا ہے. لہٰذا فلو کی یونٹ کا جاننا ضروری ہے. اسٹیم کا فلو پاؤنڈ یا کلو گرام یا میٹرک ٹن میں ناپتے ہیں. آگے اگلا چیز یہ ہے ٹائم ہوتا ہے، یعنی کلو گرام پر آور، میٹرک ٹن پر آور، یعنی اتنے پانی کی اسٹیم بن رہی ہے. اس کا مطلب اتنے پاؤنڈ، کلو گرام یا میٹرک ٹن وغیرہ پانی سے فی منٹ یا فی گھنٹہ اسٹیم بن کر جا رہی ہے. اسٹیم کو حجم میں اس لیے نہیں ناپتے، پانی ابلنے کے بعد پھیل جاتا ہے. یاد رہے 1 لیٹر پانی اگر اسٹیم کا پریشر عام فضا کا ہو تو پھیل کر 1640 لیٹر بن جاتی ہے. اسٹیم کا پریشر 1640 لیٹر بن جاتا ہے. پانی عام حالت میں صرف مائع ہوتا ہے، اس لیے اسٹیم کے لیے اسپیسیفک والیوم نکالنا پڑتا ہے جو مشکل حساب ہے. والیوم پر یونٹ ماس از کالڈ اسپیسیفک والیوم اینڈ اٹ ریلیٹس ود ٹیمپریچر اینڈ پریشر آف سیچوریٹڈ اسٹیم along with some error due to some superheated steam. جبکہ فیول گیس یا کمبشن ایئر وغیرہ کو مکعب میٹر فی گھنٹہ میں ناپتے ہیں. مکعب فٹ لے لیا یا مکعب میٹر لے لیا، فی گھنٹہ یا فی منٹ میں ناپتے ہیں. لیکن یہ حساب بھی این ٹی پی کے حساب سے کیا جاتا ہے. وہ جو کیلکولیشن ہوتی ہے اس کی این ٹی پی کے حساب سے ریشو نکالی جاتی ہے. وہ پریشر سے آ رہی ہوتی ہے، گیس ہی ہے، لیکن اس پر جو میٹر لگا ہوتا ہے وہ این ٹی پی کے حساب سے ناپتا ہے، کیونکہ بلنگ بھی تو کرنی ہوتی ہے نا. پانی، فیول آئل کو حجم اور وزن کے حساب سے، یعنی پانی جو لیکوڈ ہوتے ہیں یہ وہ حجم کے حساب سے بھی چلتے ہیں اور وزن کے حساب سے چلتے ہیں، جو جہاں جو مناسب ہے. یہ لیٹر میں ہو سکتا ہے، مکعب میٹر میں ہو سکتا ہے، مکعب فٹ میں.
البتہ سالڈ اشیاء مثلا کوئلہ، راکھ، بیگاس وغیرہ کے وزن کا طریقہ مناسب، اس کے لیے میٹرک ٹن یا کلو میٹر کلو گرام وغیرہ ہی استعمال ہوتا ہے، کیونکہ راکھ اگر نکل رہی ہے تو وہ اس کا کیلکولیٹ، اس کو جنرل سالڈ بھی ناپ لیتے ہیں کہ اتنے کلو گرام راکھ نکلی تو وہ فی گھنٹہ بھی جاری ہو گیا۔ کبھی کبھی تیل پانی کا حساب یہ لکھا ہوتا ہے کئی پرانے بوائلر پر فٹ یا میٹر فی منٹ یا فی گھنٹہ، یعنی وہ لکھا تھا۔ اب دیکھیں عام بندہ کہہ سکتا ہے کہ فٹ یا میٹر تو ویلاسٹی کا یونٹ ہے، آگے آپ نے ٹائم دے دیا، یعنی اس کا مطلب یہ تو ویلاسٹی ہوگی، یہ فلو کیسے بنا؟ پرانے لوگوں کو میں علم کی کمی ہوتی تھی تو وہ ان کو سمجھانے کے لیے یہ یونٹ بنایا گیا تھا۔ اس کا مطلب کا پائپ میں 1 فٹ یا میٹر میں جتنا متذکرہ مائع حجم کے لحاظ سے مکمل طور پر ہو سکتا ہے اتنا ہی فٹ یا میٹر مائع کو حجم فی منٹ یا فی گھنٹہ منتقل ہو رہا ہے۔ یہ بہت پرانا طریقہ کار ہوتا تھا، اب یہ مطلوب ہو گیا۔ مثلا یہ ایک پائپ لائن ہے، کافی لمبی پائپ لائن ہے، یہ کوئی 20 30 40 فٹ ہے، اس میں سے یہاں سے پانی کا فلو آ رہا ہے یا تیل کا فلو جا رہا ہے، تو کیلکولیٹ کیا گیا یہ پائپ لائن یہ جو 5 فٹ ہے، فرض کیا 5 فٹ، تو 5 فٹ کا فلو اگر یعنی کراس سیکشنل ایریا لیں گے، یہ سلنڈر بن جائے گا، سلنڈر کے حساب سے آپ کو اس کا والیوم نکالیں گے، یہ جو بھی کراس سیکشنل ایریا ہوگا اس کو ملٹیپلائی کریں گے لمبائی کے ساتھ تو آپ کو والیوم آ جائے گا، یعنی 1 سیکنڈ میں اتنا والیوم آگے شفٹ ہو جاتا ہے، یعنی اس کو پھر لکھیں گے 5 فیٹ پر سیکنڈ۔ تو باقی یہ اگر کوئی باریکی میں یہ پسند کرے تو اس کا وہ نکال لے، اس کو نکال لے، تو وہ جو ہے نا کراس سیکشن ایریا نکال لے، تو یہ کیلکولیشن کی جاتی ہے۔ کوئی شفٹ انجینئر وغیرہ یا جو بھی لوگ ہیں اس طریقے سے کیلکولیشن کرتے تھے۔ تو یہ لیکچر ختم ہوا، مجھے یہ فیڈ بیک ضرور ہے، وہ جو ہے نا وہ جو لیکچر، تھینک یو ویری مچ۔